बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान के लिए गुज़िश्ता रोज़ कोई अच्छे फैसले नहीं हुए, मगर 2-3 मामलात थे जिसमें उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अडियाला जेल मुंतकली का मसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साथ घर के खाने का मसला था। दोनों मसले हल नहीं हो सके, इसलिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की तबीयत नासाज थी। इससे आगे चले अगर तो फिर वो ये है कि मामला जो है इस हद तक बढ़ गए कि हसन न्याजी जो हैं, जिनको कोयटा भेजा गया था, उनको एक कैटेगरी में रख लिया गया। ये क्या है ये भी बताऊंगा आपको, ये मामलात कैसे हैं। फिर उससे आगे निगरान काबीना में ताख़ीर क्यों हुई, यानी लोग ये समझ रहे थे कि काकड़ साहब नाकाम हो गए और अभी तक काबीना नहीं बना सके, लेकिन काबीना ने हाथ उठा लिया। फिर राजा रियाज के बाद राजा सिकंदर ने एक धमाका कर दिया। उस धमाके के असरात क्या होंगे, और जड़वाला का जो सानिया है नाकाबिल फरामोश, उस पर लोगों का रद्द अमल, हुकूमती रद्द अमल और सिपा सलार क्या कह रहे हैं, इन तमाम बातों पर तफसीलात से बातचीत करूंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि अरबों रुपए ज़मान पाक से गायब हो गए, कहाँ गए, किस पर इल्ज़ाम है। लेकिन पहले आपसे दरखास्त कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि मायूसी क्यों हुई इमरान खान को, इसलिए हुई कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, उनकी तबीयत नासाज थी। 2 केस थे, एक था कि उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, समाअत नहीं हो सकी। दूसरा केस था उनको घरेलू खाना दिया जाए घर से, उस पर जेल हुकाम को बड़े इतराज़ात हैं। वो इतराज़ात क्या हैं क्या नहीं है वो पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, तफसीलन अगले व्लॉग में बात करूँगा, क्योंकि ये मायूसी की बात है तो वहाँ और बहुत सी मायूसी की खबरें हैं, उसमें शामिल कर दूँगा। तो अब इससे आगे जब बात अगर करते हैं आप, तो फिर मामलात आते हैं कि ये जो राजा रियाज ने के बाद, यानी राजा रियाज ने तो एक धमाका किया अपोजिशन लीडर की हैसियत से, लेकिन उसके बाद राजा सिकंदर सुल्तान ने भी एक धमाका कर दिया, और वो ये धमाका कर दिया कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। और बोलो कर लो गल। मैं आपको 6 महीने से ये कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि चूंकि हुकूमत ने वादा किया हुआ था कि इंतखाबी इस्लाहात और नई हल्काबंदी है, तो लिहाजा अगर ये दोनों काम होंगे तो फिर इलेक्शन टाइम पर नहीं हो सकेंगे। हुकूमत चली गई, लेकिन अगर अब भी वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी, क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल आखिरी वक्त पर जाके ये फैसला किया, नई मरदमशुमारी का मंजूरी दी, और वो जो कौमी मुफादात कौंसिल ने उसकी मंजूरी दे दी, इजाज़त दे दी, तो उसके बाद हल्काबंदियों की पाबंदी हो गई। अब पाबंदियों में टाइम लगेगा, हल्काबंदियों की जो पाबंदियाँ बनानी है उस पाबंदी जब लग गई तो हल्काबंदी में तो वक्त लगेगा। अगस्त में ही शुरू हो जाएगा काम उसकी हल्काबंदियों को, मीटिंग शुरू हो गई है, 4 अगस्त को फैसला कर देंगे, कमेटियाँ बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर आगे चलेगा। लेकिन ये जाके मुकम्मल होगी दिसंबर में। 90 दिन में इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे, दिसंबर में मुकम्मल हुई, फिर एतजाज़ात होंगे, फिर अदालतों में जाएंगे, लोग बातें करेंगे, फिर क्या होगा, तो टाइम चला जाएगा। वो टाइम जो ये कह रहे हैं राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जनाब फरवरी में इलेक्शन होगा, बड़ों ने फैसला कर लिया। उन बड़े कीड़े ने पाजी वही उन्होंने वड्डे ने जिहड़े असल अंपायर ने, और अंपायर ने फैसला किया कि जनाब बराबरी की सतह पर लेवल प्ले होगा, हमें उन्हें भी नहीं होना, तराजू सीधा रखा जाएगा। तो अभी उसके लिए बहुत से मामलात रहते हैं, इसलिए ये इलेक्शन का मसला भी खटाई में पड़ गया। अब इससे आगे अगर चले कि अडियाला जेल वाला जो मसला है वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत या जो इंतज़ामिया है या जेल हुकाम उन्हें नहीं भेजना चाहते, और इसी तरह वो घर का खाना नहीं देना चाहते उनको, जो जेल का मैनुअल है उसके मुताबिक उनको खाना दे रहे हैं। तो उसमें भी परेशानी है कप्तान को कि ये क्या मसला है। वकला की टीम भी मिलने गई थी, लेकिन वकला की टीम भी 1 से ज़्यादा लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बहुत से मुकदमात हैं, बहुत से वकील मिलने चाहिए, लेकिन अभी ये मसला जो है ये भी उसी तरह ही बीच में पड़ा हुआ है। बात है हसन न्याजी। हसन न्याजी अचानक पकड़ेगा, अचानक कैसे पकड़ेगा, बाई चांस पकड़ेगा। वो कहते बाई चांस, जो कहते हैं किस्मत हरी होए तो फिर फड़िया जाता है। और एबटाबाद ऐसा शहर है कि उत्थे तो जनाब उसामा फड़िया गया सी। असी अज तक तरदीद कर रहे हैं कि जनाब ये गलत है, सब ड्रामा था, अमरीका की स्टोरी थी,
لیکن حکومتیں خاموش ہیں، ادارے خاموش ہیں. لہذا جناب دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ پکڑا گیا تھا. ہمارا چیلنج صرف یہی ہے کہ اسامہ جو ایبٹ آباد کی جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی شواہد موجود نہیں. ہاں اس کے بیوی بچے یہاں تھے، ڈاکٹر افریدی نے اس کی مخبری کی تھی. اسی طرح مخبری یہاں بھی ہو گئی. حسان نیازی کا کسی کو نہیں پتا تھا، وہ کاکول اکیڈمی جانا تھا سپہ سالار نے، اس کے لیے بڑی ہائی سیکورٹی کا سسٹم ہوتا ہے. پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا بڑی کنگھی والی جڑی ہے نا دیکھ بھال ہوتی ہے، یعنی اس کی تلاشیاں ہوتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ معاملات کیا ہے. تو وہ کرتے 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 پتہ لگا کہ جی ایک گھر میں کوئی مہمان ہیں جو باہر بھی نہیں نکلتے اور کم ہی نکلتے ہیں، مطلب بہت کم دیکھے گئے ہیں، وہ نکلتے ہی نہیں باہر. وہ کون ہے؟ جب پتہ کیا کہتے جناب پتہ لگا ہے تو پاجی انہوں لے گی پھڑ کے اگلی پارٹیاں. تو پتہ لگا جناب ہے تو حسان نیازی صاحب نے جڑے مطلوب نے کور کمانڈر ہاؤس پہ، لہذا ان کو وہاں سے پکڑا گیا اور پھر ان کو حوالے کیا گیا ذمہ داروں کو، اور حوالے جن کے کیا گیا انہوں نے کیا کیا، انہیں جہاز سے بٹھایا تو لے گئے کوئٹہ. لوگوں کا خیال تھا کہ لاہور لایا جائے گا یا اسلام آباد لایا جائے گا، لیکن اب جو اطلاعات ملی ہیں کوئٹہ کی یاترا ہو گئی ہے، وہاں سے واپس پنڈی پہنچا دیا گیا ہے یا پہنچا دیا گیا ہوگا، جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پہنچا دیا گیا ہوگا. تو فیصلہ یہ ہوا ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. وہ جو ہائی پروفائل کے 3-4 کیس ہیں نا جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، اور یہ کون سا کیس ہے؟ یہ کور کمانڈر ہاؤس والا لاہور کا مسئلہ ہے، جہاں حسان نیازی صاحب نے بڑا جارحانہ کھیل کھیلا تھا. ایک پتلون کو لٹکا کے کہا تھا دیکھو یہ کور کمانڈر کی ہے، دیکھو اس کی ویسٹ کتنی ہے اور دیکھ لو، اور تماشا کیا تھا. یعنی تذلیل کی تھی ایک فوجی وردی کی، ایک کمانڈر کی وردی کی. اور پھر وہ یہاں مطلوب تھے، لہٰذا وہ پوش ہو کے اپنے دوست کے پاس تھے ایبٹ آباد میں. تو جناب ایبٹ آباد میں پکڑے گئے. لیکن اسامہ والا ڈرامہ تھا یہ جناب ان کی طرف سے تھا، حسان نیازی صاحب کی طرف سے، لیکن یہ ڈرامہ بھی اوپن ہو گیا ایجنسیوں نے. میں بھی یہی کہتا ہوں جب یہ ڈرامہ اوپن ہو سکتا ہے تو وہ ڈرامہ بھی اوپن ہونا چاہیے جس کی ذمہ داری ہم نے زبردستی قبول کر لی، کیونکہ وہاں اسامہ کے بچے تھے، بیوی تھی، اسامہ نہیں تھا. لیکن ڈرامہ انہوں نے کر کے انہوں نے کہا جی سمندر برد کر دیا، ختم کر دیا، غائب کر دیا. امریکہ کا دشمن تھا، امن کا دشمن تھا اسامہ. حالانکہ اسامہ تو کئی ماہ پہلے اس سے افغانستان میں مر چکا تھا. لیکن بہرحال یہ بھی متنازع ہے اور یہ متنازع ہی رہے گا، اس لیے کہ جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہی ہیں اور انشاءاللہ پہ کام چل رہا ہے. بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح ہوا. اب ایک اور جو بات ہوئی ہے وہ سانحہ جڑا والا ہے، اس کو کوئی فراموش نہیں کرتا. سپہ سالار نے بڑے رد عمل کا مظاہرہ کیا، یعنی کئی چرچز جلا دیے گئے توہین قرآن کی بات پر. پھر مسجدوں سے اعلانات ہوئے. اب ایک ملزم بھی پکڑا گیا جس نے اعلانات کیے تھے کہ آؤ جی پکڑے، انہیں پکڑ لیں. 2 دوست تھے یا 2 بھائی تھے یا 2 ساتھی تھے، مسیح تھے. تو ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی گلی میں سے کوئی قرآن کے اوراق ملے جن پر ان کے نام بھی لکھے تھے، اور ان پہ باقاعدہ ایک تصویر والا بھی کاغذ ملا جس پہ لکھا تھا ہم نے کیا ہے، جو کرنا کر لو. اب ظاہر ہے جب یہ چیلنج اس میں لکھا جائے، حالانکہ یہ ضروری نہیں اس کا ہو، اس لیے کہ وہ لوگ تو بھاگ گئے، غائب ہو گئے. جب ان کو پتہ لگا، جب اعلانات شروع ہوئے، وہ تو محلہ چھوڑ گئے، لیکن گھروں کو بھی آگ لگا دی. ظلم مملکت پاکستان میں ایسا کبھی نہیں نہ ہوا ہے. پشاور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ یوحنا آباد لاہور میں بھی ہوا تھا، لیکن اس کی پورے پاکستان نے تردید کی تھی، مذمت کی تھی اور کہا تھا یہ ظلم ہوا ہے. اور ظلم کے خلاف پوری پاکستانی قوم یک زبان تھی. کیوں کہ سپہ سالار نے جو بات کی وہ سب سے اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہاں پاکستان کے میں بسنے والے ہر پاکستانی کو بلا امتیاز برابری کا حق حاصل ہے، یعنی وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، اس کو برابری کا حق حاصل ہے. اور یہی ہمارے قائد کا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے. انہوں نے کہا تھا پاکستان میں اقلیتوں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی ایک پاکستانی کو حاصل ہوں گے. لہٰذا سب بھرپور انداز میں جناب مذمت بھی کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن ظالموں نے جناب چرچز کو جلا دی. کہاں؟ جہاں ابن مریم کی عبادات ہوتی تھی. ابن مریم اگر امت مسلمہ کے رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوال کر دے کہ آپ کی امت نے کیا کیا اور اس امت کو آپ نے بخشوانے کا وعدہ کیا ہے، تو اس امت نے ہمارے گھر جلا دیے، ہماری عبادت گاہیں جلا دی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام اسلامی آسمانی کتابوں پر جب تک ایمان نہیں لائے گا. تو ہمارے لیے تو وہ بھی بائبل ہو، انجیل ہو، کوئی زبور ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں تو اس کا بھی احترام ہے. کسی بھی اقلیتی رکن کے، کوئی بھی ہندو بھی مذہب ہو، سکھ ہو، کچھ بھی ہو، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی یا ان کی کتابوں کی
بے حرمتی کسی طرح بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. لہٰذا سپہ سالار نے کہا جناب بلا امتیاز کارروائی ہوگی, اور حکومت پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی جا رہی ہے, لوگوں کو پکڑ دکڑ کی ہے, وہ دفعہ 144 ہے, حکومت پنجاب نے لگایا وہ دفعہ 144, اور وہاں سارا ہڑتال ہے, سب کچھ ہے. لیکن لوگوں کو دیکھیں جو عیسائی برادری ہے ہماری, جو بڑی دیکھیں مشنری ہے, خاص طور پر صحت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات بہت ہیں, انہیں آپ فراموش نہیں کر سکتے. اسی طرح پاکستان بنانے والوں میں بھی ان کا کردار بہت تھا, تو آپ کیسے انہیں کر سکتے ہیں. لیکن حکومت پنجاب نے بڑا کردار ادا کیا. محسن نقوی نے کہا کہ ہم 3 دن کے اندر اندر تمام چرچز کو بحال کریں گے, اسی طرح تزئین و آرائش کریں گے, بلکہ ہم ان کے گھروں کو بھی, جو گھر جلائے گئے ان کا, اور جو ملزمان پکڑے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. سپہ سالار نے بھی یہ کہا کہ جناب کٹہرے میں لائیں گے, اور صرف کٹہرے میں نہیں لائیں گے, ان کو سزا بھی دلوائیں گے. تو ایک اچھی بات ہے, اور دنیا بھر میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اسی لیے آ رہا ہے کہ بھئی اقلیت کے نام پہ. لیکن اقلیت ہے کتنی؟ پاکستان میں 97% تو مسلمان ہیں, لیکن اقلیت تو بالکل تھوڑی سی 3% ہے, اس میں 1% ہوں گے عیسائی, لیکن ان کو جینے کا حق ہے. اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اور ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے قربانیاں دی ہیں, جانی مالی ہماری فورسز نے قربانیاں دی ہیں, عوام نے قربانیاں دی ہیں. تو پھر وہاں اگر اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر بڑی افسوسناک بات ہے. سر شرم سے جھک جانے چاہیے کہ یہ کیا ہوا. حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے اور انتظامیہ کے لیے بھی چیلنج ہے. بہت سے لوگ معطل کر دیے گئے. شوکت مسیح جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو بھی معطل کر دیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ناجائز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے تھا, ہمارے علماء کرام کو سوچنا چاہیے تھا, جنہوں نے مسجدوں میں اعلان کرایا. پہلے دیکھنا تو چاہیے تھا کہ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ ذرائع یہ دعوے دار ہیں کہ جن لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی وہ تھے جنہوں نے دونوں مسیحی نوجوانوں سے کوئی قرض کی رقم واپس لینی تھی, اور وہ قرض واپس نہیں دے رہے تھے. تو اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ اس میں فیصلے سامنے آنے چاہیے. اب معاملات جو ہیں وہ زمان پاک کے, زمان پاک سے 3 ارب روپے غائب ہو گئے. الزام لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے بچے لے گئے. جیسے عمران خان پکڑے گئے اس کے بعد جناب کارروائی ہوئی, بچے آئے اور وہ لے گئے. یعنی خاور مانیکا کے بچے وہ پیسے لے اڑے. یہ پیسے کون سے تھے؟ یہ وہ پیسے تھے جو عمران خان صاحب نے الیکشن کے لیے ٹکٹوں کے اصول پر لوگوں سے لیے تھے, لیکن یہ تہہ خانے میں تھے. کہتے ہیں پولیس والے لے گئے. زمان پارک کے ترجمان کا کہنا ہے یہ پولیس والے لے گئے, یعنی 3 ارب روپے پولیس والے لے گئے. لیکن کوئی بات اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ ان کے ساتھ DIG 2 بڑے اسپیشل قسم کے تھے, اور بڑے ایماندار مطلب افسران تھے, جن میں لیاقت ملک جو ہے وہ بھی, اور ناصر رضوی بھی. دونوں کی جو ہے ماضی کے جتنا ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. تو بڑے افسران کی موجودگی میں اس قسم کی بات نہیں ہو سکتی. نہ ہی وہ تہہ خانے میں گئے, وہ کمروں میں گئے تھے جہاں پہ 2 بیگس یا باکس ملے تھے, جس میں ایک میں کوئی راکھ تھی اور تعویذ تھے, اور ایک میں کچھ اور تھا. اس کو انہیں تلاشی لے کے وہیں چھوڑ دیا تھا. لیکن الزام ہے کہ پیسے وہ لے گئے. ابھی تک کسی کو نہیں پتہ لگ رہا کہ پیسے کون لے گیا. 3 ارب روپے. الزام انتظامیہ کی جانب سے ہے یا لوگوں کی جانب سے ہے, یا بقول شخص سے کہ وہ بشرا بی بی کے بچے لے گئے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ بشرا بی بی اور ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ پولیس والے لے گئے. بہرحال اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.